الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ ہے کہ تم میں سے ایک گروہ جائے جو فقہ سیکھے، فقاہت فی الدین، تفقہ فی الدین۔ سارے نہ جاؤ، سارے ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہو سارے ہی جا کے مولوی بننا شروع کر دو، نہ وہ سیکھے جو قرآن کے رموز و اسرار کے اندر غوطہ زن ہو سکے، مزاج اسلام کو سمجھے۔ پھر سفر المظفر کا جب یہ آخری عشرہ آتا ہے تو اس عشرے کو پوری دنیا کے اوپر عشرہ مجددین کے طور کے اوپر منایا جاتا ہے۔ عشرہ مجددین پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ 3 ایسے شخصیات جو تفقہ فی الدین کے اندر اپنی مثال آپ ہیں، صوفیت کے اندر دیکھا جائے تو وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور ادیبانہ طرز زندگی کے اوپر دیکھا جائے تو اپنی مثال آپ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی شخصیت قبلہ عالم عارف باللہ معمور من الرسول حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ مجدد گورڑا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا وصال تو 29 کو ہے، اور اس لیے میں پہلے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ آل رسول ہیں، سید ہیں۔ حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کا جو کام کیا، اس کی مثال آپ کے زمانے میں کوئی نہیں ملتی جو آپ نے کام کیا۔ اور حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، اس وقت کے جو پیر ہوتے تھے وہ عالم ہوتے تھے، اور عالم بھی ایسے تفقہ فی الدین جو رکھتے تھے، دین کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ نسبت کی بات کرتے ہیں ہر ٹائم، نسبت 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 کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عادت مبارکہ تھی کہ سب سے پہلے جو دلیل ڈھونڈتے تھے اللہ کی کتاب سے ڈھونڈتے تھے۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، قل ان کان للرحمن، آپ فرما دیجئے اگر رحمان کا بیٹا ہوتا، ولدن، اگر رحمان کا اللہ کا بیٹا ہوتا، 25 پارے کی آیت ہے، شاید مجھے صحیح یاد نہیں آیت، اور اگر رحمان کا بیٹا ہوتا، انا اول العابدین، میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ بفرض محال اللہ کا بیٹا ہے نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ شان ہے اس کی۔ بفرض محال اگر ہوتا تو اس کی عبادت کرنے والا سب سے پہلا میں ہوتا۔ کفار مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائیوں کا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تہمت ہے کہ عیسیٰ روح اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کی تہمت ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کفار مکہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، ہے نہیں، اگر ہوتا تو میں عبادت کرتا۔ تو حضور قبلہ عالم پیر میر شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نسبت کا فائدہ ہے، یہی نسبت کی گئی، اور پھر اس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کوٹ کیا۔ ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نسب حسب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے اور میری نسبت کے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرا جو نسب ہے وہ بھی باقی رہے گا، اور مجھ سے جو نسبت ہے وہ بھی باقی رہے گی، اور میری جو سسرالی نسبت ہے وہ بھی باقی رہے گی۔ یہ سب سے پہلی دلیل قرآن سے دی، اور اس کے بعد دوسری دلیل حدیث سے دی کہ سارے نسبتیں جب ختم ہو جائیں گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی نسبت بھی قائم رہے گی، اور میرے ساتھ جن کا خونی رشتہ ہے یہ نسبت بھی قائم رہے گی، اور میرے ساتھ جن کا سسرالی رشتہ ہے وہ بھی
قائم و دائم رہے گا۔ عرب کے جتنے قبائل ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالیوں میں آتے ہیں، اکثر و بیشتر محققین نے اس کے اوپر بھی تحقیق کی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرال میں سے کسی کے اوپر بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، کسی کے اوپر بھی، علماء سمجھتے ہیں اس بات کو، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کے اوپر انکار کرنے والا ہے۔ اور حضور قبلہ عالم پیر محل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جانشین جو روح پہ مہر علی تھے حضور قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحتیں کی، 3۔ ان میں سے 2 نصیحتیں یہ ہیں کہ اے بابو جی ہمیشہ پاکیزہ رہنا، باوضو رہنا، اور دوسرا فرمایا کہ عام لوگوں میں رہنا، خاص نہیں ہو جانا۔ ایسا نہیں کہ لوگ یہ نہ پہچانے کہ یہ پیر بیٹھا ہوئے، یہ مرید بیٹھے ہوئے، نہ عام رہنا ہمیشہ، جیسے عام پبلک بیٹھی ہوئی ہے تو بھی ایسے ہی بیٹھے رہنا۔ یہ حضور قبلہ عالم پیر محل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت آج بھی اس قبر سے دنیا ڈرتی ہے۔ دنیا سے مطلب قادیانی جو ختم نبوت کے انکاری ہیں، آج بھی حضور قبلہ عالم پیر محل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے بھی خوف زدہ ہیں۔ اور آپ کا فرمان ہے کہ جو بندہ ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس بندے کی پشت کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رہتا ہے۔ دوسری شخصیت جن کا آج یوم وصال ہے، شیخ احمد سرندی فاروقی، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دین کے اوپر جب وقت آیا، دین کا وقت یہ تھا کہ دین اکبری جب پروان چڑھا، بادشاہ وقت نے اعلان کیا کہ دین وہ نہیں جو دین رسول اللہ دے کے گئے، دین وہ ہے جو میرا دین ہے، مجھے سجدہ کرو۔ لوگ دھڑا دھڑ سجدہ کر رہے تھے۔ حضور مرشد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آپ بھی سجدہ کریں۔ اس نے کہا یہ گردن صرف اللہ کے آگے جھکی ہے اور کسی کے آگے نہیں جھک سکتی۔ بادشاہ نے اپنے ایوان میں بلایا اور اپنے حواریوں کو کہا کہ اس کو چھوٹے دروازے سے داخل کرنا تاکہ یہ جب جھک کے داخل ہوگا تو ہم کہیں گے بس سجدہ ہو گیا۔ وہ مجدد الفسانی تھے، فاروقی خون تھا، آپ کا نسب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دروازے سے داخل ہوئے تو پہلے پیر داخل کیے، پیر، سر نہیں، ایسے اکڑ کے گئے۔ بولتے بادشاہ سن، یہ گردن صرف اللہ کے سامنے جھک سکتی ہے، باقی کٹ سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتی۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو اقبال نے بڑا رکھا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ اتنی بڑی شخصیت۔ اور تیسرے محسن جو ہماری پہچان ہے، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سے کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے علاقے میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو لوگ دیگیں پکاتے ہیں، چاول بنا لیتے ہیں، حلوہ بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ معترض ہیں، اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ بدعت ہے۔ آپ نے یہ مسئلہ بتایا اور اس مسئلے کے ثبوت کے اوپر ایک مصمم کتاب لکھی جو مکمل مقالہ ہے۔ آج کل تو مقالے لکھتے ہیں نا، ڈاؤن لوڈ دور ہے، گوگل کے اوپر جاؤ، مقالہ لکھا گیا، مشرف کو بھی پتہ نہیں ہوتا جو سپریڈنٹ ہوتا ہے مقالے کا، وہ بھی آخر میں دستخط کر دیتا ہے کہ بچے نے جی ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ لکھا۔ نہ مشرف کو الا ماشاءاللہ پتہ ہوتا ہے، نہ لکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے، مقالہ آ جاتا ہے جی معرض وجود میں۔ آپ نے کئی آیات کے حوالے دیے اور کئی 100 حدیثوں کے حوالے دیے اس بات کے اوپر کہ ہر شے اللہ نے جو بنائی ہے وہ حلال ہے۔ حرام چیزوں کا قرآن نے ذکر کیا، حلال چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ جیسے ہم سبزیاں کھاتے ہیں، مولی کھاتے ہیں، گاجر کھاتے ہیں، لہسن کھاتے ہیں، ادرک کھاتے ہیں، ساگ کھاتے ہیں، پالک کھاتے ہیں، ان میں سے کسی شے کا نہیں لکھا ہوا کہ یہ حلال ہے، کسی شے کا بھی نہیں لکھا ہوا۔ قرآن نے حرام چیزوں کی نشاندہی کر دی کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یا یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ تو جب حلال ہیں تو چاول بھی حلال ہے، حلوہ بھی حلال ہے۔ جب جی چاہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی تو پکائے اور کھائے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، بھئی ایک بندہ ہے جی صبح کی اذان کے ٹائم درود تاج پڑھتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلاء والوباء والقحط والعلم،
جس نے یہ درود پاک لکھا اس نے بھی کمال کیا۔ تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ مصیبتیں تو اللہ دور کرتا ہے، حاجتیں تو اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اس درود پاک کے اندر کیوں ایسا لکھتے ہیں؟ تو حضور اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بھی سینکڑوں حدیثیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا ہیں، مصیبتیں دور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کے اوپر ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں اور آخری بات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بولتے ہو جاؤ، مسلمان ہو گئے، کام کیا کرنا پڑے گا؟ نمازیں کتنی؟ بولتے 5۔ بولتے یا رسول اللہ میری تو اتنی بکریاں ہیں، اگر میں 5 نمازوں میں لگا رہا بکریاں تو بھوک مر جائیں گی، بکریاں کون چرائے گا؟ بکریاں، بھیڑیں، اتنا بڑا مال مویشی اگر نمازوں پہ لگا رہا، یہ تو ساری چیزیں گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نبی جو ہمارا عقیدہ ہے، ارشاد فرمایا کہ تو کتنی پڑھ سکتا ہے؟ اس نے بولا یا رسول اللہ 2 پڑھ سکتا ہوں۔ بولے تیرے لیے 2 فرض ہیں، اور بول۔ اس دنیا میں ابھی اس وقت کوئی ہے بندہ ایسا جو فتویٰ دے کہ بس 2 پڑھو گے تو 5 ہو جائیں گی؟ نہیں ہے، اور اس حدیث کا انکاری بھی کوئی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نبی تھے، لہٰذا اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتیں دور نہیں کر سکتے تھے، اس بکریاں چرانے والے کے اوپر 5 نمازیں کتنی بھاری تھیں، اس کو 2 پڑھنی۔ ایک اور صحابی ہے، بولتے یا رسول اللہ قربانی ہے اور میرے پاس بکری کا بچہ ہے اور ہے بھی 6 مہینے کا۔ علماء جانتے ہیں بکری، بھیڑ، دمبا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر دمبا اور بھیڑ 6 مہینے کے بھی ہو تو اس کی ایک قربانی ہو جاتی ہے، لیکن بکری کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور یا رسول اللہ ہے لیکن قربانی کا بھی دل ہے، کیا کروں؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے جائز ہے اور تیرے غیر کے لیے جائز۔ اب کوئی فتویٰ دے نا کہ 6 مہینے کی بکری کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے سائل، سوال کرنے والے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتیں دور نہ کرتے، اختیار نہ ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت میں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 اصحاب کرام کو کبھی یہ جواب نہ دیتے۔ ان حدیثوں کو کئی طرق کے ساتھ امام اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور کوٹ کیا۔ اور آخری بات، 21,500 صفحے ہیں فتاوی رضویہ کے، اس سے بھی اوپر 21,500 صفحے، دن کا حساب لگا لیں کہ کتنے دن میں کتنے سینکڑوں صفحے لکھتے ہوں گے۔ ہم تو 30 سیکنڈ کا سٹیٹس نہیں دیکھتے، اگر مزاج کے مطابق نہ ہو تو ہم کہتے بڑی لمبی بات ہو گئی۔ 10 منٹ کی ویڈیو بھی کسی کو دکھانی ہو تو منتیں کرتے ہیں یار ویڈیو خدا کے لیے پوری دیکھنا، آپ کو بڑا ثواب ملے گا۔ سینکڑوں صفحے دن میں 21,500 صفحے دیکھ کے گئے، جن کا جینا، جن کا مرنا، جن کا اوڑھنا، جس کا بچھونا، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے امام اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے سلام کو پڑھ لے، اس سلام کے اوپر بھی بہت لمبی ساری گفتگو ہو سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک انگ کے اوپر بندے نے سلام بھیجا، یا رسول اللہ آپ کی پیدائش کے اوپر سلام، آپ جس دن پیدا ہوئے ایک ایک ساتھ کے اوپر سلام، اور آپ کے انگلیوں کے خوبصورت اندر لگے ہوئے نخن، جن نخنوں کو تشبیہ دی چاند کے ساتھ، یا رسول اللہ ان نخنوں جو چاند سے بھی خوبصورت ہیں ان کے اوپر سلام، آپ کے پورے اجداد کے اوپر سلام، آپ جس شہر مکہ میں پیدا ہوئے اس شہر کے اوپر سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایسا کلام دے کے گائے کہ دنیا کے آخری کونے میں بھی کوئی مجلس ہو، جب تک یہ سلام پڑھا نہ جائے اس مجلس کو ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مجددین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔